خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چودہ سو اکتالیس ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 18واں روزہ، نماز عصر کے بعد مدنی مذاکرہ۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Sungguh Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila mata Nabi kan bermanja, sejukkan hatinya. Aisyah, sungguh manis dan kasih cintamu, bukan persis November benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. प्यारे बाबा, मेरा आपसे ये सवाल है, अगर किसी का रोजा हो और वो कोई खाने पीने की चीज लेके जा रहा हो और वो उसके हाथ पे लग जाए, तो क्या वो उसे चाट ले या फिर जाया कर दे? ماشاءاللہ بچوں کے مناظر مدینہ مدینہ، جکارتا انڈونیشیا کے بچے نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت سنائی انڈونیشین زبان میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور ابو بکر نے سوال کیا ہے کہ منہ پر ہاتھ پر کوئی سالن وغیرہ شوربہ لگ جائے جسے، تو اب کیا کرے، روزے میں چاٹ لے؟ تو روزے میں چاٹ تو نہیں سکتے، ظاہر روزے میں چاٹیں گے حلق کے نیچے ذائقہ اترے گا، روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ اس میں کسی چھوٹے بچے کو جس کا روزہ نہ ہو اس کو چٹایا جا سکتا ہے، یا وہ ایسی چیز ہے کہ افطار تک باقی رہ سکتی ہے تو چمچ سے نکال کے، مگر اس میں یہ کہ پسینہ اور میل کچیل نہ ہو، صاف ستھرا ہو ہاتھ، یہ کوئی صورت بچت کی نظر آتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں علی قاری شرف الشریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی کا مدنی ماحول کی طرف ذہن ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کی بھی تربیت اسی انداز سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر دیگر افراد ہوتے ہیں جیسے تایا ہیں، چچا ہیں، اس طرح دیگر افراد ہیں، ان کے ہوتے ہوئے جو ہے نا ایسا پاسبل نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ ان کے اپنے رنگ ہیں، ان کا ذہن نہیں مدنی ماحول کی طرف ہوتا، تو اب پھر ایسے میں اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ ذرا اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق کرنی تو ہوگی، تو اس میں جو موقع کی مناسبت سے حکمت عملی ہو وہ اختیار کی جائے، اور ان کو بھی مدنی ماحول کی طرف راغب کرنے کے لیے اپنے اخلاق بھی سنوارنے ہوں گے، انداز سنوارنا ہوگا. جب وہ آپ کا انداز اخلاق دیکھے گا، کوئی بھی گھر کا فرد تو ہو سکتا ہے کہ وہ مائل ہو کہ یہ پہلے تو اس طرح باتوں کا انداز تھا، باتوں کا انداز اس طرح ہے، پہلے تو تکار کرتے تھے، اب جی جناب سے بات کرتے ہیں، پہلے ہاں کہتے تھے اب جی کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، مسکرا کر بات کرتے ہیں، پہلے منہ چڑھا کر رکھتے تھے. تو کوئی ایسا انداز ہو جس سے ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ دعوت اسلامی نے اس بندے کو بدل دیا ہے. تو جب یہ اس طرح کا دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی طرف مائل ہوں اور یہ بھی مدنی ماحول میں آئیں، یا کم از کم آپ کے لیے رکاوٹیں دور ہوں. یہ اچھا مسلمان بن گیا ہے تو اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنانا چاہتا ہے. تو اب یہ تھوڑا بہت یہ خاندان والے بعض اوقات رکاوٹ بنتے ہیں، یہ بندہ صبر کرے، ان سے بحث نہ کرے اور اپنا جو کام ہے تربیت کا وہ بھی جاری رکھے. اب مثال دیا اپنے چاچا ماموں وغیرہ کی، تو وہ اتنے پاورفل عام طور پہ نہیں ہوتے کہ جو بالکل حاوی ہو جائے کہ ہم کہتے ہیں وہی کرنا پڑے گا، شاید ایسا کم ہوتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سہیل اتاری، موزمبیق، بیرا. ہمارے بیرا زون میں الحمدللہ مختلف کابینہ ہیں. ایک کابینہ ہماری زمبیزیا کابینہ ہے، نگران کابینہ یہاں کے مقامی اسلامی بھائی. الحمدللہ اس کے 7 ڈویژن ہیں اور 7 ڈویژن مشاورتوں کے نگران اور مشاورتیں سب مقامی اسلامی بھائیوں پر مشتمل ہے. یہ اطراف کی کابینہ ہے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری کا مقصد اس وقت کے حالات اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن کی ایک کیفیت ہے، یہ کابینہ ہماری بہت آزمائش میں آئی ہے. یہاں سے برابر ہمیں میسیج آ رہے تھے کہ یہ صرف پانی اور بریڈ سے سحری کر رہے ہیں اور افطار کر رہے ہیں، کھانے پینے کے سامان ان کے پاس ختم ہو گئے. تو الحمدللہ ہمارے بیرا شہر کے اور اطراف کے اسلامی بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کہ ان کے پاس ہم سامان لے کر حاضر ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر ایک اچھا کام ہے دعوت اسلامی کا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ دعوت اسلامی آپ کے تعاون کو لے کر کہاں کہاں پہنچ کر مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے، ان تک راشن پہنچا رہی ہے. تو دعوت اسلامی ویلفیئر کا ساتھ دیجئے اور خوب آپ حصہ لیں اس میں، مالی طور پر تعاون کریں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران دنیا بھر میں اس کام کو عام کریں گے اور مسلمانوں کی مدد تک پہنچیں گے. اس میں وہ جو انہوں نے بتایا وہ جو وائس میسیج میں یہاں پر جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کا ابھی جو ہے وہ جو ابھی راشن وغیرہ کی تقسیم ہے اس کے لیے 1600 گھرانوں میں ابھی اس کی ترکیب انشاءاللہ ہوگی. اس کا ان کی کچھ بنیادی تیاری ہو چکی ہے اور یہاں پر ایک سلسلہ جاری ہے. سبحان اللہ، اللہ کامیابی عطا فرمائے. ہر جگہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے اس طرح کورونا وائرس متاثرین کے لیے کوششیں فرما رہے ہیں. اللہ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ کرے کورونا وائرس ہی چلا جائے دنیا سے، عافیت نصیب ہو، مسجدوں کی باہریں لوٹ آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں. آنکھوں سے پانی آتا ہے، کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھوں سے جیسے خوف خدا کی وجہ سے رویا
عشق رسول میں رویا یا ویسے ہی رویا, یا پیاز کاٹی اس کی وجہ سے پانی نکل آیا, دھول اڑی اس کی وجہ سے پانی نکل آیا, تو اس طرح پانی نکلنا, یا غم سے رویا, صدمے سے رویا, تو کوئی فرق نہیں پڑتا وضو میں سے. اگر دکھتی آنکھ سے آنسو نکلا, حلقہ توڑ کے اپنا جو گولا ہے نکل آیا باہر, تو اس سے وضو ٹوٹے گا. اور یہ باہر نکلا ہوا جو آنسو ہے یہ ناپاک بھی ہے. دکھتی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو وضو بھی توڑے گا اور ناپاک بھی ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا ہے کہ کیا طواف کے دوران موبائل فون کا استعمال کر سکتے ہیں؟ کافی لوگ طواف کے دوران فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں. غلط طریقہ ہے, یہ بات چیت نہیں کرنی ہے, یہ تو عبادت ہے, اور اس کو یکسوئی کے ساتھ نیچے نگاہیں کیے, بس دعائیں کرتا ہوا, دعائیں پڑھتا ہوا, درود پاک پڑھے, کچھ نہیں ہے دعائیں یاد تو, اور درود شریف پڑھنا افضل بھی ہے. تو اس میں یہ کرنا چاہیے. موبائل فون پر بات چیت, تو یہ طواف کی پھر روحانیت نورانیت کیسے ملے گی اگر یہ دنیا داری کی باتیں کرتے رہیں گے. اشک بہانے کا, رونے کا, دعائیں کرنے کا یہ وقت ہے. ہاں, عالم کے ساتھ کسی نے عالم سے مسئلہ دریافت کیا, مسئلہ پوچھا, تو وہ مسئلے کا جواب طواف کے دوران دے سکتے ہیں. اچھا, یہ سوال یہ آیا ہے کہ کیا جہیز لینا صحیح ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر صورت میں لعنت تو نہیں کہا جائے گا اس کو. جہیز تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. تو یہ کہ یہ جو جہیز میں جو خرابیاں آپ ڈال دی نا لوگوں نے, لاکھوں کروڑ روپے کے جہیز, اور غریب مر جاتے ہیں, سودی قرضے لیے جاتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کو لعنت کہا جاتا ہے. ورنہ حقیقت میں جہیز لعنت نہیں ہے, بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرض یہ کہ ایک خاتون ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ یا ان پر بابا جی ہوتے ہیں. ان کے جو معتقدین ہیں وہ بھی انہیں بابا جی کہہ کے بلاتے ہیں, اور یہ بھی اسی طرح کلام کرتی ہیں. کچھ دنوں پہلے کسی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا, تو انہوں نے کچھ علاج کروائے, اس کے بعد آپریشن کرنے کی حاجت نہیں پڑی, بظاہر وہ بھی ٹھیک ہو گئے. علاج یہ تھے 11 انڈے نظر اتار کر کچرے میں پھینک دو, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. نمبر 2, 1 کلو تقریباً گوشت سے صدقہ اتار کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دو. نمبر 3, کالی مرغی کی گردن دھڑ سے الگ کر کے کچرے میں پھینک دو. نمبر 4, گائے کا کچا دل ان کے دل پہ لگا کے کچرے میں پھینک دو. اس طرح چیزوں کو کچرے میں پھینکوانا ہے, کیا یہ درست ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. عورت پر بابا جی, یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سواری آتی ہے عورت پر, اور وہ بابا جی تو کوئی انسان تو ہو نہیں سکتا, کوئی جن ہوگا جو اس طرح مطلب کرتے ہیں جنات, یا وہ عورت خود عاملہ ہوگی اور وہ بابا جی کا ایک ڈھونگ رچایا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ کہ عملیات ہوتے ہیں, عملیات جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں وہ جائز ہوتے ہیں, اور جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتے وہ ناجائز ہوتے ہیں. تو یہ جو کام بتائے نا سارے پھینک دینے کے, تو یہ سب گناہ کے کام ہیں کہ مال کا اس میں ضائع کرنا پایا جا رہا ہے. اب اس طرح اس کو یہ فائدہ ہو گیا, تو اب یہ کہ اسی طرح فائدہ ہوا ہے یا کوئی اور بھی اس نے علاج کیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب اللہ بہتر جانے, یہ معمہ ہے, لیکن بہرحال یہ کہ یہ شرعاً ایسا پھینک دینا اس طرح جائز تو نہیں ہے. 1-1 کلو گوشت, جہاں غریب بھوکوں مر رہے ہیں. ابھی ہم نے سنا کہ وہ بیچارے موزمبیق والے کہ ڈبل روٹی پانی میں بھگو کر وہ سحری کر رہے ہیں, اور یہ بابا جی 1-1 کلو گوشت اور پوری مرغی اور 11 انڈے کچرے میں پھینکوا رہے ہیں. بہرحال یہ طریقہ درست تو نہیں ہے, چاہے بظاہر فائدہ نظر آیا.
میرا یہ سوال ہے، ابھی روزے سے پہلے ہمارے ادھر پڑوس میں پیر صاحب آئے تھے، انہوں نے روزہ بھی افطار کیا اور نماز نہیں پڑھی. وہ بولتے ہیں کہ نماز ایک ہی دفعہ ہو جاتی ہے، بار بار نہیں پڑھی جاتی. یعنی کہ نماز پڑھی نہیں، ایک بار زندگی میں پڑھ لی، اسی کو کافی کہہ رہے تھے وہ. یہ سوال کا مطلب نماز ایک بار ہو جاتی ہے، یہ جملہ تھا ان کا. نماز ایک ہی دفعہ ہو جاتی ہے، بار بار نہیں پڑھی جاتی. جملہ محمل سا ہے، جیسے کہ فرض ایک بار پڑھ لیے تو اسی فرض کو بار بار تو نہیں پڑھنا ہوتا. اب اس نے تو نماز پڑھی ہی نہیں روزہ افطار کرنے کے بعد، یہ کہہ رہی ہے. جی اچھا، بعض اوقات یہ اس میں شبہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں پڑھی، وہ آگے پیچھے کمرے میں جا کر پڑھ لی ہوتی ہے. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اگر سمجھتے نہیں. چلے سوال سے ہٹ کر اگر ہم اس موضوع کی طرف لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی جیسے مثلا زہر پڑھ لیا، اس نے فجر پڑھ لی، یا کب نماز پڑھ لیا، اب اس نے مغرب کے بعد پڑھی نہیں نماز، اور چکا یا نماز، اور کہا بھائی نماز ایک بار ہو جاتی ہے، پڑھ کے نکل گئے تھے. مطلب وہ مغرب کو نماز وہ سمجھ ہی نہیں رہا ضروری کہ مغرب پڑھنی بھی ضروری ہے. جیسے ان لوگوں کے بارے میں آپ کہتے رہتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے جو جن کو نماز کا نماز تو اللہ تک پہنچنے کا نام ہے، اب جب اللہ تک پہنچ گئے تو نماز کرنے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ. تو اس طرح کا جو طبقہ ہے جو نماز کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تک پہنچنا جہاں تک تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کس نے پہنچنا ہے؟ تو نماز تو انہوں نے بھی کبھی نہیں چھوڑی. نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی فرض تھی. تو اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کرے کہ اب نماز فرض نہیں ہے، اور عاقل بالغ پر، جیسے کہ یہ پیر صاحب تو عاقل بالغ ہی ہوتے ہیں، بچہ دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہوتے. تو اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ نماز کے فرض کا انکار ہوا اس میں، پھر تو اسلام میں رہے گا نہیں، کافر ہو جائے گا. تو نماز پانچوں ٹائم فرض ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ اس کو معاف اور اس پر فرض. جو بھی عاقل بالغ مسلمان ہے اس پر فرض ہے. غلام مرتضی عطاری منڈی بھولدین کا رہائشی ہوں. حضرت صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دین اسلام میں حدیث پاک کی اہمیت بیان فرما دیجئے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک ضروری ہے. اب قرآن کریم میں نماز کا طریقہ، نماز پڑھنے کا حکم ہے. جو ہم جو 4 فرض اور 2 سنت اور 3 وتر اور یہ سب پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں رکعتیں پڑھتے ہیں جماعتوں سے، جس طرح ایک مخصوص ہمارے جو انداز ہے، یہ حدیثوں سے حاصل ہوئے. تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیثیں ضروری ہیں. اس کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. مطلب اسلام میں حدیث پاک کی لازمی اہمیت مائنس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو ہے، یہ نعوذ باللہ مائنس نہیں کیے جا سکتے، ناممکن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال آیا بغداد شریف میں کتنے مزارات ہیں؟ ہاں تو پورے قبرستان ہیں. زبیدہ قبرستان، الغزالی قبرستان، اور پتہ نہیں کتنے قبرستان ہوں گے. بغداد شریف بڑا شہر ہے، تو اس کے مزارات گنے کون؟ یا بندوں کی تو مردم شماری تو ہوتی ہے، انسانوں کو تو گنا جاتا ہے، زندوں کو قبروں کو گننے کا کسی کے پاس بھی اس کا ریکارڈ نہیں ہوگا شاید. یہ میرا خیال ہے، یہ اب ان کی نیت پتہ نہیں ہے، یہ خالی سوال بھرا ہے، سوال ہوتا ہوگا. جیسے پرسوں ترسوں ایک سوال ہوتا کہ وہ کھر والا خرگوش کھانا کیسا ہے، تو یہ بھی لگتا ہے کہ کسی نے خالی چھیڑا ہوگا ہم لوگوں کو. کھر والا خرگوش دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ خرگوش کو تو ناخون ہوتے ہیں، خدا بہتر جانے. مطلب یہ اس طرح کے کبھی سوالات ہمارے مدنی چینل والے سمجھ تو جاتے ہوں گے کہ یہ مطلب ہے، مطلب سوال برائے سوال، یا سوشل میڈیا پر کنفیوز کرتے ہوں گے
ये खुर वाला खरगोश डाले या नहीं, और नाखून वाला खरगोश खा सकते हैं नहीं। अल्लाह बेहतर जाने। मतलब ये अनोखे अनोखे जो सवाल आते हैं ना, तो ये गालिबन ये खाली घड़ते होंगे या वो सोशल मीडिया से उठाते होंगे, और खाली हमको नहीं पूछते होंगे, ये दीगर चैनल्स में भी जहाँ सवाल जवाब होते हैं ना, ये वहाँ भी पूछते होंगे और तफरी लेते हो सकता है। अल्लाह बेहतर जाने। ऐसा करना नहीं चाहिए, इससे ज़ाहिर है कि टाइम ज़ाया होता है, कि वरना इसकी जगह कोई और अच्छी बात हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तुबू इलल्लाह और सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये सवाल करना खुद ये भी एक समझे कि समझ की बात होती है कि हमने कहाँ किससे किस तरह का सवाल करना चाहिए, और इसके ताल्लुक़ से भी हमें इल्म हासिल करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमारे मसाइल हैं, हमारे गिर्द हमारी अपने वजूद में, हमारी ज़ात में इतने मसाइल हैं जिनका हमें पता नहीं होता, लेकिन हम उसके ताल्लुक़ से सवाल नहीं कर पाते। लेकिन हम इसके अलावा दाएं बाएं मुख्तलिफ़ सवालात का वो पूछने का ज़हन रखते हैं। तो अल्लाह करे कि हम अपने इन सवालात के मामले में भी संजीदा होकर सवाल करने की कोशिश करें। नहीं, संजीदा से मुराद कि हमारे अपनी कई ऐसे हमारे फ़र्ज़ उलूम हैं जो हमें नहीं आते, कई ऐसी इबादात का इल्म है जिसका हमें इल्म नहीं है। तो अगर उस तरह के मालूमात लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये सवाल आया है, क्या ड्रिप लगवाने से रोज़ा टूट जाता है? इंजेक्शन लगवाने से, ब्लड देने से, ब्लड चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटता। जी सवाल चलाइए। प्यारे मुर्शिद, अच्छी बेटी की खसूसियात क्या होती हैं? ज़ैनब अत्तारिया बिन्ते रहमतुल्लाह अत्तारी। अच्छी बच्ची और अच्छा बच्चा जो है ना, यानी अच्छे बच्चे, ये माँ बाप का कहा मानते हैं। माँ बाप जो जायज़ बात कहते हैं इसको कबूल करते हैं, इनके कहने के मुताबिक करते हैं। अगर ये 7 साल के हो गए हैं तो ये नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, जबकि कोई कमज़ोरी ऐसी ना हो जो रोज़े रखने के लिए वो रुकावट हो। तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं, पढ़ना नहीं आता तो कायदा पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, माँ बाप को सताते नहीं हैं, भाई बहनों से लड़ते नहीं हैं, चोरी चोरी घर की चीज़ें लेकर खा नहीं जाते, अम्मी जो पका के दे अल्लाह का शुक्र अदा कर खा पी लेते हैं, लड़ाई नहीं करते कि ये खाऊं, वो पीऊं, वो दो, ये पकाओ, इस तरह की हरकतें नहीं करते। टेम पे सो जाते हैं, बिस्तर लपेट के रखते हैं, कपड़े लपेट के रखते हैं, इधर फेंका जूते, एक जूता उधर फेंका, एक चप्पल उधर डाला। अच्छे बच्चे इस तरह नहीं करते। जो जगह उसकी फिक्स है चीज़ें रखने की, चप्पल रखने की, कपड़े रखने की, सब उसकी जगह पर रखते हैं, लपेट कर तय करके तरकीब के साथ अपनी चीज़ें वहाँ रखते हैं जहाँ रखने की जगह है, वरना फिर मिलना मुश्किल होती है। पेन वहाँ डाल दी तो बक्कल वहाँ डाल दिया, तो बस्ता वहाँ रख दिया, तो किताब वहाँ रख दी, फिर ढूंढते रहो। एक ही जगह जो फिक्स है ना उस जगह पर रखते हैं। अनजानी चीज़ खाते पीते नहीं है। रंगीन बोतल रखी हुई है, कोई भरा हुआ रंगीन इसमें, तो आप बोले शरबत है मैं पी जाऊं, अम्मी से छुप कर पी जाऊं। आपने पिया और पता चला कि वो पीने का नहीं था, वो तो तेजाब था, या वो कोई फर्श धोने का लिक्विड था, और आपने तो छुप के पिया और फिर परेशानी आपको भी हुई, अम्मी अब्बू को भी होगी, बाज़ों का जान के भी खतरे हो सकते हैं इसमें। तो इस तरह कोई भी अनजानी चीज़ घर में रखी हो या बाहर हो, ये नहीं मतलब खाते पीते, किसी अनजाने आदमी के साथ जाते नहीं है। मैं छोटा था तो मेरी अम्मी नसीहत करती थी कि कोई सोने का ढेर भी दे तो नहीं लेना, उसके साथ नहीं जाना है, किसी के साथ नहीं जाना है।
تو انجانا کوئی بھی ہو جس کو ہم جانتے نہیں ہیں اور وہ ہمارے خاندان کا نہیں، اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، کہ بعض اوقات بچوں کو وہ اٹھا جاتے ہیں، کسی سے کچھ مانگتے نہیں کہ ہم کو پیسے دو، ہم کو ٹافی دو، چیز لا کے دو، مانگتے نہیں، صرف امی ابو سے مانگتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیالکوٹ سے اویس اسلم عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا عالم اور صوفی میں فرق ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ۔ عالم کی اپنی تعریف ہے، صوفی جو ہے وہ، اب اس کی کوئی باقاعدہ تعریف تو نہیں پڑی، لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، تو ان کو عام طور پہ صوفی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ اب تو صوفی خیر چھوٹی چھوٹی داڑھی والوں کو بھی کہتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو صوفی کہے تو وہی صوفی مشہور ہو جاتا ہے۔ عالم ہونا اس میں شرط کہیں پڑا نہیں ہے، کیونکہ وہ عالم تو ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، صوفی ایک الگ اصطلاح ہے۔ البتہ اولیاء کرام کو صوفیاء کرام کہنے میں حرج نہیں ہے، یعنی عالم صالح نیک صالح بندہ ہے، مگر ہر نیک صالح بندہ عالم نہیں ہوتا، ولی نہیں ہوتا، تو اس لیے اولیاء کرام کو صوفیاء کرام کہنے میں حرج نہیں ہے۔ پر صوفی عالم ہو، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ضروری نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں تصوف کی تو مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، اور تصوف سے متصف ہونے والے، ان کی طرف منسوب ہونے والے عمومی طور پر صوفیہ کہلاتے ہیں، باطن کی صفائی کے اعتبار سے، کہ جو باطن جن کا صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، دل پاکیزہ، لوگوں کے کینے بغض وغیرہ مختلف بیماریوں سے صاف ستھرا دل والا جو ہوتا ہے، اس کو عام طور پہ ہمارے یہاں تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے، تصوف کہا جاتا ہے، اور اسی سے متعلق افراد کو صوفی ہمارے یہاں پر کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں صوفی کہتے ہیں، دنیا میں آج کل صوفی جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں سے مراد مذہبی لوگوں کو صوفی کہتے ہیں، صوفی ازم ہے، یہ دعوت اسلامی ہوا صوفیہ، دعوت اسلامی صوفیہ کی ہے۔ دنیا میں جو مطلب یہ لینگویج جو بولی جاتی ہے نا، اس لیے ہم لوگ صوفی کہلاتے ہیں، اور صوفیوں سے جو یہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا، یہ ٹکراتے نہیں ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، جو عمل نہیں کرتے خود، یہ صوفیہ، یہ شرفا ہیں، یہ ہم کو ستاتے ہیں۔ عرب دنیا میں عام طور پہ صوفی اور دیگر مطلب یورپین ممالک میں بھی ہم لوگ مطلب ہے کہ صوفیہ کا گروہ ہیں دعوت اسلامی، ان لوگوں کے نزدیک۔ اب حاجی عمران کو تجربہ ہوگا۔ یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اب دعوت اسلامی یہ صوفیزم، اصل میں یہ ایک اصطلاح چلی ہے دنیا میں، صوفیزم اور بعض کچھ اور اصطلاح بھی ہیں، تو دعوت اسلامی کو بھی صوفیزم میں ہی لیا جاتا ہے۔ یہ محبت والے، امن والے، اور یوں جس طرح دعوت اسلامی کام کر رہی ہوتی ہے، اس میں اس کو لیا جاتا ہے۔ اس میں یہ لوگ شامل بھی ہوتے ہیں، آتے بھی ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے قریب آنے کی وجہ سے یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ذریعے کئی غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں، تو یہ ہمارے اس انداز و طریقہ کار کی وجہ سے ہمارے قریب آتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں تو الحمدللہ پھر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ جی عبد الکریم نوری سڈنی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی ٹو میں پڑے رہنے کی عادت بن چکی ہے، یہ عادت کیسی ہے اور اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے؟ گناہ کی ٹو میں اگر پڑھتے ہیں، گناہ کی کھوج میں، تجسس میں، تلاش میں، جب تو گناہ ہے، کسی کا گناہ مطلب ٹو کرنا، وہ تو قرآن کریم میں اس کو منع کیا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس میں مت پڑھو، جاسوسی مت کرو، تو یہاں گناہ کی جاسوسی یہ منع ہے شریعت میں۔ اب نارملی کسی کی زندگی کے معاملے میں بھی ٹو میں رہنا، پڑھنا، ہر ایک اس کو پسند کرے یہ بھی تو ضروری نہیں ہوتا نا، وہ کھاتا کیسے، پیتا کیسے، سوتا کہاں ہے، کس طرح سوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا نہیں پہنتا، تو بعض اوقات گھر کے معاملے میں بھی لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں، کسی کی ذاتی زندگی میں بھی لوگ
شاید ضرورت سے زیادہ انٹرفیئر کرے. اس کو بھی شاید ہر آدمی پسند کرے, ہر آدمی کے ٹائمنگ اور طور طریقے اور انداز اپنے وہ مطابق ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ ہر بات جو اس طرح کی تلاش میں پڑتا ہے اس کو گناہ تو نہیں کہہ سکتے. نہیں, گناہ نہیں ہے. مطلب میں اس طرح یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح عام آدمی, ہر آدمی اس کو بھی تو پسند نہیں کرتا کہ میری ان تمام تر زندگی کے معاملات میں, اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے معاملات میں آدمی معلومات حاصل کرتا رہے. اس کو ہر کوئی پسند کرے, ضروری ہے. مگر آج کل تو یہ چینلز کی دنیا میں تو ایسا ہے نا کہ بعض چینلز والے جا کر کسی شخصیت کے ساتھ دن گزارتے ہیں. نہیں, وہ اصل میں کیا ہو گیا, اب جیسے کہ مجھے کسی نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ پورا دن گزاریں گے اور ہم آپ کو, تو اب میں نے تو اس دن کو اپنے حساب سے بنا لینا ہے نا کہ بھائی میرا تو جو بھی گزرے گا دن بنے جائے. لیکن اس کے علاوہ میں جو کچھ کر رہا ہوں, اگر کوئی اس کے معاملے میں معلومات لے کہ یار کیا کر رہے ہیں, کب اٹھے تھے, کب سوئے تھے, کیا کھایا تھا, تو اس طرح کی چیزیں اگر معلومات لینا شروع کر دے. یہ عام جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں ایک اصطلاح چلی ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم ہو گیا, پبلک پراپرٹی کہتے ہیں ان کو. پبلک پراپرٹی یعنی یہ مطلب یہ عوامی ملکیت ہے, یہ کیونکہ یہ پبلک فگر ہے اور اس کا مطلب کہ یہ عوامی آدمی ہے, یہ ایک سیلیبریٹی ہے, شخصیت ہے, تو یہ گویا کہ پبلک پراپرٹی ہو گئی. تو پبلک کو اس بات کا گویا کہ اختیار حاصل ہے کہ یہ اس کی زندگی کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے, معلومات لے, اس کے بارے میں یوں کرے یوں کرے. یہ ہوتا ہے. اب آدمی پسند کرے نہ کرے, یعنی فیملی کے ساتھ ہو, گھر بار کے ساتھ ہو, کہیں ہو, بس وہ ان کو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, کیوں, کیسے ہے. تو یہ ایک مزاج ہے لوگوں کا اس طرح کی معلومات لینے کا. لیکن شاید ہر کوئی اس کو پسند نہ کرے. تو ہمیں ایک دائرے کار, اخلاقی دائرے کار تو ہوگا نا کہ ایک آدمی کو کس معاملے میں پوچھ گچھ کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. جی کال دیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی کو فرض نماز کے اندر جہنم کی یاد آتی ہے اور وہ جہنم کی خوف سے ڈرتا ہے تو کیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہ تو اچھی بات ہے, اس میں نماز اور اچھی ہو جائے گی. اگر اللہ کے خوف سے کوئی اس پر طاری ہوتا ہے, اللہ کا خوف, یا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. امیر اہل سنت سے رہنمائی لینی ہے کہ حضور شہروں میں اکثر جب باہر بازار وغیرہ کی طرف نکلیں تو کچھ غریب محنت کش بچے ہوتے ہیں جو کاؤنٹر تسبیحات وغیرہ سیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ نارمل پرائس سے کچھ بڑھا کر سیل کرتے ہیں. جیسا کہ کاؤنٹر کی جو مکتبۃ المدینہ پر پرائس ہے وہ 30 روپیہ, لیکن وہ بچے 50 روپے میں سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کے نا پاس جو خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں, ان کے پاس جا کر انہیں وہ چیز دکھا رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ آپ خرید لیں. تو اب یہاں پر میں نے دیکھا کچھ لوگ تو ہوتا ہے وہ 50 کے بجائے ان کی حالت پر ترس کھا کر انہیں 100 روپیہ بھی دے دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان غریب بچوں کے ساتھ بھی بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ باہر جو ہے 30 روپے اس کی ایکچوئل پرائس ہے اور آپ جو ہے 50 روپے میں دے رہے ہیں. تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اس طرح غریب جو اور مفلس وغیرہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا خرید و فروخت کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ اب یہ غریب ہوتے بھی ہیں یا پروفیشنل ہوتے ہیں؟ عام طور پر پروفیشنل ہوتے ہیں. بسوں میں بھی پہلے وہ ماچس, اب بھی کرتے ہوں گے, ماچس کا باکس ہوتا ہوگا, یہ ماچس بیچتے تھے بالکل مسکین صورت بنا کر, رونی صورت بنا کر. تو یہ نہیں کہ کوئی ماچس لے تو پھر اب ہے 1 روپے کا ماچس, 10 کا نوٹ دے دے, 20 کا نوٹ دے دے. اس طرح یہ بھی ایک بھیک مانگنے کا اسٹائل ہے. اور کیا بعض ہوتے ہیں کچھ لکھ کر رکھ دیتے ہیں, بالکل چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں, تحریر ہوتی ہے. تو یہ انداز ہے بھیک مانگنے کا. البتہ اپنی چیزیں اگر وہ 50 کی کوئی بیچ رہا ہے اور بازار میں 30 کی مل رہی ہے تو لینے والے نے خریدی کسی سے, تو اس پر تو کوئی کلام نہیں ہے. لیکن وہ اسٹائل جو ہے نا وہ بھیک مانگنے والا ہوتا ہے, وہ غریب نما اسٹائل ہوتا ہے. یہ غریب نہیں ہوتے, یہ پروفیشنل ہوتے, بہت پیسہ جمع کرتے ہوں گے. پھر یہ مافیا پورا, ان کا بھی کوئی سرغنہ ہوتا ہوگا, ہیڈ ہوتا ہوگا جو ان کی نگرانی کرتا ہوگا. یہ سب مطلب یہ چل رہا ہوتا ہے. یہ بھیک مانگنا جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا پروفیشن ہے اس دور میں. اس کو انڈسٹری کا نام دے رہے ہیں. اچھا, بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے. دنیا بھر میں اس کا ایک پورا بدقسمتی کے ساتھ جیسے کہ بزنس پھیلا ہوا ہے, اور ملک سے بیرون ملک
تراکیب بنائی جاتی ہیں. اللہ کی پناہ. سوال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ نیک محمد نام رکھنا کیسا؟ بے شک محمد نیک ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے صدقے میں جو نیک ہے نیک ہے. نیک محمد اچھا نام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا مذاکرے میں سوال ہے کہ کیا آنکھیں بند کر کے دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ دعا مانگتے وقت آنکھیں بند کرنا منع تھوڑی. صحیح ہے، اگر دل لگتا ہے آنکھیں بند کر دیں. دعا مانگنے سے آنکھیں کھلی ہوتی تو کبھی ادھر نظر پڑتی کبھی ادھر نظر پڑتی ہے تو دھیان بٹ جاتا ہے. تو یوں آنکھیں بند کر کے دعا مانگنا بالکل منع نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال تھا کہ کیا منہ بولی جو بہن ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے تو رشتے کی کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے کہ واقعی صرف منہ بولی بہن ہے ورنہ اور ہے اجنبیہ تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. کہ منہ بولی بہن بننے سے بہن تو بنی نہیں گئی نا. وقاص ستاری فیصلہ آباد سے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی اس انداز میں نیت کرے، مثلا کہ میں وضو نماز عصر ادا کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، نماز مغرب ادا کرنے کے لیے، اوابین کے نوافل ادا کرنے کے لیے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو اب جس نے اس انداز میں نیت کر کے وضو کیا تو کیا اس کو ان سب وضو کرنے کا ثواب ملے گا یا صرف ان سب کے لیے وضو کی نیت کرنے کا ثواب ملے گا یا ان کے لیے الگ الگ وضو کا ثواب ملے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. اللہ اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جس سے کہ گناہ جھڑنے کی امید، کہ وضو سے میرے گناہ جھڑیں گے یہ امید کرتا ہوں. ایک نیت یہ کہ گناہ جھڑنے کی امید کروں گا، اور یوں مطلب نیت کہ بے وضوئی دور کرنے کے لیے وضو کروں گا یا اللہ کی رضا کے لیے وضو کروں گا، یہ نیت ہو، اور گناہ جھڑنے کی امید کرتا ہوں. اور اپنے اعضاء پر تری باقی رکھوں گا، کہ یہ بھی ثواب ہوتا ہے اس میں بھی، کہ یہ بھی نیکی کے پلڑے میں رکھی جائے گی. باقی اتنی ساری لسٹیں جو ہے نا کہ تلاوت بھی کروں گا تو اوابین بھی پڑھوں گا تو سانس بھی لوں گا، سانس بھی نکالوں گا باوضو، تو اب اتنی ساری لسٹیں کچھ سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو بزرگوں سے جو منقول ہو، اور طریقہ بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پڑھا ہو، لیکن یہ کہ ایسا لگتا ہے یہ نیت بن رہی ہے کہ پوچھ دیتے نا اپنے، میں تری باقی رکھوں گا تاکہ مجھے ثواب ملے. تو میں یہ 3 نیتیں حکم الہی بجا لاتے ہوئے وضو کروں گا، کیونکہ وضو فرض نماز کے لیے تو حکم الہی ہے کہ اس کے بغیر نماز تو ہونی نہیں ہے، تو ضروری ہے. تو اگر یہ نہیں ہے اور خالی ویسے وضو ثواب کے لیے کر رہا ہے تو یوں بھی نیت ہو سکتی ہے بے وضوئی، کہ میں بے وضو ہوں، اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. بے وضوئی دور کرنے کے لیے وضو کروں گا، گناہ جھڑنے کی امید کروں گا، اور تری اعضاء وضو پر باقی رکھوں گا. یہ میری اپنی طرف سے نیت ہے. میں یہ 3 نیتیں کرتا ہوں. ہاں مزید ہے کہ کلمہ شہادت پڑھوں گا، سورہ قدر پڑھوں گا، پھر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کی نیت بھی کر لیتا ہوں. بارہا بسم اللہ پڑھوں گا، یہ کیونکہ وہ اللہ کا نام لینا یہ سنت موقدہ ہے وضو سے پہلے، یہ وضو کے اندر نہیں ہے. مسواک کی بھی الگ نیتیں کر لیتا ہوں، تو بسم اللہ پڑھوں گا. اچھا، اور
मिसवाक की कि रज़ा इलाही पाने के लिए इत्तेबाए सुन्नत में मुंह को जिक्र दुरूद के लिए पाकीज़ा करने के लिए मिसवाक करूंगा। ये जो मुंह को पाक करना तिलावत और जिक्र के लिए, ये भी इहयाउल उलूम में ये नियत लिखी हुई है कि मुंह को पाक करूंगा, ये तिलावत के लिए पाक करूंगा मुंह को, या साफ करूंगा। नापाक तो नहीं होता, साफ करूंगा, पाकीज़गी, सफाई, मुंह की सफाई करूंगा। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये एक सवाल, वीडियो सवाल इस वक्त चल रहा है मदनी चैनल पर बगैर आवाज के, क्या हो रहा है? ये गुलाब के फूलों की पत्तियां नजर आ रही हैं, तो ये हाजी, ये हमारे हसन नजर लगे हुए हैं। ये अपने तबर्रुकात का, जो मेरा तबर्रुकात का रूम है हमारा, तो उसमें फूलों की लड़ियां लगी हुई हैं। तो वो फूल जो है ना, इसके झड़ झड़ कर जमीन पर तशरीफ तो लाते हैं ज़ाहिर, तो ये वो हसन रज़ा ये फूल की पत्तियां जमा कर रहे हैं। वीडियो में ये नजर आया। खामोश सवाल, खामोश सवाल नहीं, यानी कि खामोश खाका, मदनी खाका, खामोश मदनी खाका। और ये पहले से खुद ही मतलब तरकीब कर रहे थे और फिर ये रिकॉर्डिंग हुई है। ये हो सकता है कि हमारे लिए रास्ता बना रहे हो कि अभी जाएंगे ना, दुआ करेंगे वहां जाकर। मैं जाता हूँ, दुआ पढ़ता हूँ, उसमें जाकर बैठता हूँ ना कुर्सी पे। ये खुद भी तो बैठते हैं ना साथ में, छोटी कुर्सी पे ये भी बैठते हैं, तो जगह बना रहे होंगे। माशाअल्लाह, मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीअत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा। मदनी मुज़ाकरा।